میرے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ آج کی کہانی ایک بار پھر بہت زبردست ہونے والی ہے، تو چلے آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کرن نے قالین بچھا کر تنقیدی نظروں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ قالین بہت خوبصورت تھا، اس کے بچھنے سے پورے کمرے میں جان سی پڑ گئی تھی۔ فون کلر کی زمین پر گلابی رنگ کے بہت ہی دیدہ زیب پھول بنے ہوئے تھے۔ اس نے پچھلی کمیٹی کے پیسے ملنے پر صوفوں کے لیے قالین کے پھولوں سے میچنگ کرتا ہوا گلابی رنگ کے ویلویٹ کا کپڑا خریدا تھا اور اس دفعہ کی کمیٹی میں کارپیٹ خرید لیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، خدا بہت بہت مبارک کرے تمہیں اور بچوں کو اسے خوشیوں کے ساتھ برتنا نصیب ہو۔ وہ گلدان میں پھول سیٹ کر رہی تھی تو اماں کی آواز سن کر مڑی۔ اماں ہاتھ اٹھا کر بڑے خلوص سے دعائیں دے رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اماں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ احمد تو کسی طرح راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ زور سے بولی کیونکہ اماں بہت اونچا سنتی تھی۔ ارے بیٹا، مردوں کا کیا ہے، انہیں ان چیزوں سے کب دلچسپی ہوتی ہے، یہ تو عورت ہی کا کام ہے، وہی گھر بناتی ہیں۔ اماں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں اور صوفے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تم نے کپڑا بھی بہت اچھا لیا ہے، رنگ بھی بہت عمدہ ہے اور پرنٹ بھی۔ اماں ہر چیز کے کھلے دل سے تعریفیں کر رہی تھیں اور اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش ہو رہی تھی۔ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ احمد کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ قالین اور صوفے کی انہوں نے بڑی تعریف کی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔ دل میں ایک ناقابل بیان گھٹن تھی۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ کھل کر خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ ڈرائنگ روم سیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا خرچہ ہو جاتا کہ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو پاتی۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور ڈرائنگ روم میں ابھی تک اس کے جہیز کا صوفہ سیٹ اور اسی زمانے میں لیا ہوا قالین بچھا ہوا تھا، جو اب دھل دھل کر دری کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ پورے کمرے میں سادہ سا کارپیٹ ڈال لے گی، لیکن ایک دن جب وہ کارپیٹ کی دکان کے قریب سے گزری تو اسے ایک بے حد خوبصورت کارپیٹ نظر آیا، جو اتنا بڑا نہ تھا، لیکن اس کی قیمت پوچھی تو حیران رہ گئی۔ اتنا سا کارپیٹ 7,000 کا تھا، لیکن بہت زیادہ بھاؤ تاؤ کرنے پر وہ 5,000 پر دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس وقت اس کے پاس 1,000 روپے تھے۔ وہ پیسے دے کر اس نے وہ کارپیٹ رکھوا لیا اور ایک ہفتے بعد جب کمیٹی ملنے پر وہ کارپیٹ لینے گئی تو وہ بک چکا تھا۔ اسے دکاندار کی وعدہ خلافی پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ دکاندار بھی بہت گاہک تھا۔ اس نے اندر سے ایک اور اس سے ملتا جلتا کارپیٹ نکالا، مگر وہ اسے پسند نہیں آیا۔ پھر دکاندار نے اسے ہر قسم کے کارپیٹ دکھا دیے، لیکن اسے کوئی بھی اتنا اچھا نہیں لگا۔ آخر کار دکاندار نے وعدہ کیا کہ وہ کچھ عرصے انتظار کر لے تو وہ اسے بالکل ویسا ہی کارپیٹ منگوا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں 15-20 دن انتظار کر لوں گی۔ وہ گھر آئی اور رات کو اس نے احمد کو سارا قصہ بتایا۔ ابھی تک اس نے احمد سے کارپیٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایک دم ہی اسے حیران کرنا چاہتی تھی۔ احمد نے سارا قصہ سننے کے بعد جھنجھلا کر کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، آخر اتنا مہنگا کارپیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ابھی کارپیٹ دیکھا نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ فوراً لے لو۔ او نو، میں تمہاری طرح فضول چیزوں پر پیسہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ کا کیا ہے، آپ کو تو گھر کی ہر چیز ہی فضول نظر آتی ہے۔ آخر جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس میں کیا برائی ہے، ٹھیک تو ہے؟ خاک ٹھیک ہے، اتنا برا لگتا ہے، کوئی مہمان آئے تو شرمندگی ہوتی ہے اور میں اسے کہاں ہٹا رہی ہوں، بس اس کے اوپر نیا ڈال دوں گی۔ پھر اس کارپیٹ کے بعد تمہیں صوفے اور پردے برے لگیں گے۔ ظاہر ہے پچھلی کمیٹی کے پیسوں سے میں نے پردے خرید لیے تھے اور صوفوں کے کپڑے کے پیسے بھی دے آئی تھی۔ کپڑا اگلے مہینے چڑھوا لوں گی۔ اس نے بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟
احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کہیے، میں نے کب آپ کی کسی بات کا برا مانا ہے؟ اگر تم یہ پیسے مجھے دے دو تو میں اس سے آگے جو کچھ احمد نے کہا اسے سن کر وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے کمیٹی ڈالی ہے۔ ان گرمیوں میں ایک بھی ڈھنگ کا لون کا سوٹ نہیں بنا سکی۔ میں یہ پیسے کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو ان کا اتنا ہی خیال ہے تو صمد بھائی سے بات کیجیے۔ اس نے اس قدر موڈ آف لہجے میں کہا کہ احمد کا موڈ بھی آف ہو گیا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ تم ہر بات میں صمد بھائی کا نام کیوں لیتی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم ان کے حالات کتنے خراب ہیں، وہ کتنے پریشان ہیں؟ پھر بھی تم حالات اس قدر خراب ہیں، پھر بھی ان کی بیوی ہر جگہ نیا سوٹ پہنے نظر آتی ہیں۔ گھر میں جاؤ تو فریج کولڈ ڈرنکس سے بھرے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہمارے حالات تو بہت اچھے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو جیسے پیسوں کا درخت لگا ہے کہ جب چاہا جھاڑ کر توڑ لیے۔ خدا کا شکر ادا کرو، ہزاروں سے بہتر ہیں۔ اپنا گھر ہے، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کو کیا پتا میں کس طرح ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرتی ہوں؟ آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے تو دن میں تارے نظر آ جائیں۔ آج کل 25,000 میں ہوتا کیا ہے؟ آدھی تنخواہ تو بچوں کی فیسوں اور بلوں میں چلی جاتی ہے، پھر مہینے کا خرچہ، آنا جانا، ملنا جلنا۔ وہ نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ تو صمد بھائی کے بارے میں تو سوچو، وہ کتنے عرصے سے بے روزگار ہیں، بیچارے ٹیوشن پڑھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ تو کس نے کہا تھا کہ اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر پاکستان آ جائیں؟ وہ خود تو نہیں آئے، ان کو نوکری سے جواب مل گیا تھا، تو وہیں کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لیتے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، آج کل ہر جگہ کے حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کچھ بھی کہیں، میں ان پیسوں سے اپنی پسند کا کارپیٹ ضرور خریدوں گی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر احمد نے زیادہ اصرار کیا تو اس کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سلیقہ مند اور کفایت شعار تھی، اور بہت سمجھداری سے گھر چلاتی تھی۔ خود احمد بھی ان کی اس خوبی سے بہت واقف تھا۔ احمد کی والدہ بھی ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا پورا خرچہ احمد کے ذمے تھا، اور اماں کے دوا، علاج، پان چھالیہ کا خرچہ بھی اکثر 1000 سے اوپر ہو جاتا تھا۔ پھر ان کی وجہ سے خاندان والوں کا آنا جانا بھی بہت تھا۔ ہر ہفتے دونوں نندیں بچوں کے ساتھ ملنے آ جاتی تھیں اور سارا دن رہتی تھیں۔ صمد بھائی اور بھابھی مہینے 15 دن میں ضرور چکر لگا لیتے تھے۔ اماں کے اپنے بہن بھائی ہر تھوڑے دن بعد ان سے ملنے آتے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر احمد کے والد کا تھا۔ 120 گز پر بنا ہوا یہ گھر ان کی ضروریات کے لیے کافی تھا، ورنہ اگر اس مہنگائی میں کرائے کا گھر لینا پڑتا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ احمد اس بات پر بہن بھائیوں کا شکر گزار تھا کہ کسی نے بھی کبھی اس مکان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی اماں نے کبھی کوئی احسان جتایا، جیسا کہ اکثر گھروں میں بہن بھائیوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں اپنے اپنے حصوں کی فکر رہتی ہے، اور دوسروں پر رکھ رکھ کر طنز اور تانے دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک ان کا گھر اس قسم کے طنز اور تانوں سے پاک تھا۔ احمد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بڑے بھائی اسفند انٹر کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، پھر وہیں کسی شادی شدہ 2 بچوں کی ماں سے شادی کر لی۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ تو فون بھی سال 6 مہینے میں ایک آدھ بار کرتے تھے۔ اسفند بھائی سے چھوٹے صمد بھائی تھے۔ وہ ایک اچھے علاقے میں بہت اچھے فلیٹ میں رہتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے اور چاروں پڑھ رہے تھے۔ وہ کئی سالوں سے سعودی عرب میں تھے۔ 2 سال پہلے بغیر کسی وجہ سے ان کی نوکری ختم ہو گئی تو وہ وہاں سے بد دل ہو کر پاکستان آ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان آنے کے بعد نوکریاں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوں گی، اور سارے لوگ ان کی خدمات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں گے، لیکن پاکستان آنے کے بعد انہیں بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے سالے کے مشورے پر بہت
خطیر رقم ایک کاروبار میں لگا دی، جس کے نتیجے میں انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے وہاں رہتے ہوئے یہاں ایک فلیٹ خرید لیا تھا اور 10 لاکھ روپے ایک بینک میں رکھوا دیے تھے، جس کی وجہ سے جیسے تیسے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیوی بچے بہت زیادہ عیش و آرام کے عادی تھے۔ کولڈ ڈرنکس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ بہترین گاڑیوں میں سفر کرنے کے شوقین تھے۔ ان سے ذرا سی تنگ دستی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صمد بھائی کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اچھی نوکری مل نہیں رہی تھی اور چھوٹی موٹی نوکری وہ کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے M.Com کیا تھا۔ ایک ٹیوشن سینٹر میں وہ B.Com کی کلاسز لیتے تھے، لیکن وہاں سے انہیں بہت کم پیسے ملتے تھے، اس لیے اب انہوں نے گھر پر بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے گھریلو حالات، ان کی بیوی نادرا بھابی کی ہر وقت کی چیخ چیخ اور بچوں کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اماں ان کے پاس نہیں رہتی تھی۔ کبھی صمد بھائی زبردستی کرتے تو مجبوراً اماں ایک آدھ دن کے لیے ان کے یہاں رہنے چلی جاتی، پھر گھبرا کے احمد کو بلوا لیتی۔ انہیں اپنے شوہر کے گھر میں ہی آرام ملتا تھا، اور کرن اسی بات پر کڑتی رہتی تھی کہ سب تو مزے سے رہتے ہیں، اماں کی ساری ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے۔ کوئی پلٹ کر بھی نہیں پوچھتا کہ اماں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بیٹیاں ہر ہفتے ماں سے ملنے آتی تھیں، لیکن یہ توفیق کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ اماں کے لیے یا گھر کے لیے کوئی چیز لے آتی۔ بہت ہوا تو آپا کبھی کبھار ایک آدھ لون کا سوٹ اماں کے لیے لے آتی، لیکن چھوٹی کو تو اس کی بھی توفیق نہ ہوتی۔ وہ تو جب بھی آتی اپنے ہی مسائل کا رونا روتی رہتی۔ اس کا رونا بھی کسی حد تک جائز تھا۔ وہ بھری سسرال میں رہتی اور اس کا میاں ایک سرکاری ادارے میں کلرک تھا۔ اسی طرح نادرا بھابی بھی جب آتی اپنا ہی دکھڑا لے کر بیٹھ جاتی، جبکہ صمد بھائی ٹیوشن سے اچھا خاصا کما رہے تھے۔ ان کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ خود بھی جب آتی نیا سوٹ پہن کر آتی، لیکن جب سے صمد بھائی پاکستان آئے تھے وہ ذرا سی بات پر احمد سے الجھنے لگتی تھی، اور خاص طور پر جب اماں کے کسی خرچے کی بات آتی تو وہ تنگ کرتی۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے تو نہیں ہیں، صمد بھائی سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اماں کو خرچے کے لیے پیسے دیا کریں؟ فضول باتیں مت کرو، میں ان سے ایسی گھٹیا بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے تو مجھے فالتو کا سمجھ لیا ہے کہ میں ہر وقت ان کی خدمتیں کرتی رہوں۔ تم ایسی باتیں کیوں کرنے لگی ہو؟ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ خاندان میں تمہاری مثالیں دی جاتی ہیں، سب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ایسی ہی باتیں کر کے سب ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ اس میں بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا بیوقوفی نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، سب اپنے فائدے کی باتیں سوچتے ہیں۔ صمد بھائی اور نادرا بھابی ایسی باتیں کر کے بری الذمہ ہو گئی ہیں، آپ کے کندھوں پر سارا بوجھ ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور تم بھی سن لو کہ میرے لیے اماں بوجھ نہیں ہے، وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اگر تمہیں اماں کے کام کرنا کھلتے ہیں تو تم پر کوئی زبردستی نہیں، میں اماں کے سارے کام کر سکتا ہوں۔ احمد غصے سے جھنجھلا کر کہتا تو وہ شرمندہ ہو جاتی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، بس میری ایک بات یاد رکھو، ہم سب کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ مجھ سے اسفند یا صمد بھائی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے صرف میرے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ احمد ہمیشہ یہ بات کہہ کر اس کی زبان بند کر دیتے۔ احمد چاہتے تھے کہ کمیٹی کے پیسوں سے کارپیٹ کے بجائے اماں کے لیے اعلیٰ سماعت خرید لیا جائے، تاکہ اماں جو اب بہت زیادہ اونچا سننے لگی تھیں انہیں آسانی ہو جائے۔ وہ جب اماں کو بے بسی سے سب کے چہرے تکتے ہوئے دیکھتے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، اور جب سے اماں نے اپنی چچا زاد بہن کے پاس وہ آلہ دیکھا تھا وہ بار بار اسی کا ذکر کرتی رہتی۔ ان کی چچا زاد بہن ان سے ملنے آتی تھی،
وہ اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی اور اماں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اپنا آلہ اماں کے کان پر لگا دیا۔ اس نے تو بالکل صاف صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ آلہ لگا کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ یہ کتنے کا ہے؟ یہ تو مجھے انور نے باہر سے بھجوایا ہے، یہاں تو یہ بہت مہنگا ہوگا۔ نسیم خالہ نے بڑے فخر سے کہا۔ ہاں، کم از کم 8-10 ہزار کا تو ہوگا ہی۔ احمد نے آلہ ہاتھ میں لے کر اچھی طرح جانچ کر کہا۔ آپ اسفند سے کہیں، وہ آپ کو بھجوا دے گا۔ وہ غریب تو بیوی کے چنگل میں ایسا پھنسا ہے کہ نہ اسے ماں یاد آتی ہے نہ بہن بھائی۔ وہ تو مہینوں فون تک نہیں کرتا۔ اماں کی آواز دکھ سے بھرانے لگی۔ کیسا نیک اور تابدار بچہ تھا، نہ جانے کیسے اس انگریز عورت کے دام میں گرفتار ہو گیا۔ نسیم خالہ نے سرد آہ بھر کر کہا۔ بس قسمت کی بات ہے، کبھی بچوں کی اتنی کم عمری میں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ احمد، تم ہی ماں کے لیے یہ آلہ لے آؤ۔ 8-10 ہزار اتنی لمبی رقم تو نہیں۔ نسیم خالہ احمد سے مخاطب ہوئی۔ احمد شرمندہ سے ہو گئے، تو اماں جو اس وقت ان کی باتیں سن رہی تھیں، ان کی طرفداری کی۔ خدا میرے بچے کو خوش و آباد رکھے، یہی تو میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کسی کو فکر ہی نہیں۔ لگتا ہے میں نے اسے ہی پیدا کیا اور پالا ہے۔ شکر کیجئے ایک بیٹا ایسا تو ہے جو آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، صرف احمد ہی نہیں، اس کی بیوی بچے بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ اماں ہمیشہ انصاف کی بات کرتی تھیں، اور اس دن سے اماں اٹھتے بیٹھتے اسی آلے کا تذکرہ کرتی رہتی۔ اب ان کی عادت بھی ہو گئی تھی کہ وہ بات دماغ میں آ جائے اور ان کے پیچھے پڑ جاتی۔ احمد کی بھی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح اماں کے لیے آلہ لے آئیں، مگر چند ماہ پہلے اس نے موٹر سائیکل کے لیے آفس سے قرضہ لیا تھا۔ وہ اس کی قسطیں جمع کروا رہا تھا۔ اس نے دبی زبان سے سمد بھائی سے بھی کہا، لیکن سمد بھائی بھی پریشان تھے۔ وہ کرن سے بھی زیادہ اصرار نہ کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 1-1 روپیہ پیسہ جوڑ کر کمیٹی ڈالتی ہے۔ اسے گھر کو سجانے کا جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن احمد کی محدود تنخواہ میں اس کا یہ شوق پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد اس نے ڈرائنگ روم کو سیٹ کیا تھا۔ احمد 2-3 دن تک تو منہ پھلائے رہا، پھر ڈرائنگ روم کا کارپیٹ دیکھ کر اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا۔ واقعی اس کارپیٹ سے تو ڈرائنگ روم میں جان پڑ گئی ہے۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی تو وہ بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں اگلی کمیٹی پر اماں کے لیے آلہ ضرور لے کر آؤں گی۔ اس نے دل میں کھٹک تو تھی۔ پھر اگلی کمیٹی کے پیسے ملتے ملتے 6 ماہ لگ گئے، اور جب پیسے ملے وہ سب سے پہلے بازار گئی اور سارا بازار چھاننے کے بعد اسے 6 ہزار کا آلہ سماعت مل گیا۔ شام کو آلہ لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ آلہ اماں کے کانوں میں لگایا تو اماں کی خوشی دیکھنے کے لیے قابل تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر دعاؤں کے پھول تھے۔ مارے خوشی کے انہوں نے دونوں بیٹیوں کو بھی فون کر دیا۔ رات کو سب جمع ہو گئے، سب بہت خوش تھے۔ اب وہ بے بسی سے سب کی صورتیں دیکھنے کے بجائے برابر سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھیں۔ جس دن وہ ان کے لیے آلہ لے کر آئیں، اس کے دوسرے دن وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، کسی سے کچھ کہے سنے بغیر۔ کرن صبح بچوں اور احمد کے جانے کے بعد جب اماں کے لیے چائے لے کر آئیں تو وہ بے ست تھی، اور ان کا آلہ ان کی مٹھی میں دبا ہوا تھا، جیسے وہ آلہ ان کی متاع حیات ہو۔ جب سے انہیں یہ آلہ ملا تھا وہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں اور کرن کو مسلسل دعائیں دے رہی تھیں۔ اس نے آلہ ان کے ہاتھ سے لیا اور پھر غم کی پھانس ان کے سینے میں چبھ گئی۔ کاش وہ 6 ماہ پہلے ہی قالین کی جگہ ان کے لیے یہ آلہ لے آتی۔ کرن نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھا، دھڑکنیں سننے کی کوشش کی اور ہر طرف سے مایوس ہو کر احمد کو فون کیا۔ احمد، آپ فوراً گھر آ جائیں، اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور پھر احمد کے آنے سے پہلے اس نے محلے کی عورتوں کی مدد سے اماں کے پاؤں کے انگوٹھے کس کر باندھے، ہاتھ سیدھے کیے، جسم پر چادر اڑائی اور پھر ڈرائنگ روم میں آ کر کارپیٹ کو رول کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کارپیٹ کے گلابی پھولوں سے اماں کی خوشیوں اور مسرتوں کا خون چھلک رہا ہو۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔